بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین واصحابہ۔ 11 محرم کل کے عاشور کا جو جلوس رہا اس کے بارے میں بولنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ صبح سے لگاتار فونوں کا سلسلہ جاری ہے لوگوں کے، اور میں خود بھی شیخ فیض کی کمان سے اس جلوس کا حصہ رہا ہوں۔ ہاتھی جو گلاب کا رخ اور خون کی بو تھی اس کا عادی نہیں تھا، جو آپ سب جانتے ہیں۔ بی بی کے علاوے کے باہر گیٹ کے پاس ہی اس نے وہیں سے ڈسٹربنس شروع ہوا، یعنی پوائنٹ آف اوریجن جو ہے وہیں سے جو ہے ڈسٹربنس شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد مسلسل یہ چلتا رہا، اور اس رفتار بہت دھیمی تھی، یعنی 2.5 گھنٹے کے بعد ہم چڑاؤ کی مسجد یعنی اعتبار چوک کی جو مسجد ہے سروش ٹاکیز کے آگے، وہاں پہ تھے۔ ڈی سی پی میڈم پہلی بار حالات کو دیکھتے ہوئے جلوس کے ہمراہ رہی ہیں۔ کوئی بھی ڈی سی پی آج تک مجھے تو یاد نہیں ہے، میں نے دیکھا بھی نہیں ہے کبھی، کہ شروع سے آخر تک ڈی سی پی موجود نہیں رہتے ہیں۔ اور کل کے جلوس میں ایڈیشنل کمشنر وکرم سنگھ مان جی اور ہماری اپنی ڈی سی پی ساؤتھ زون کے سنیہا مہرا میڈم ہمارے ہمراہ رہی ہیں۔ ٹائم ٹو ٹائم انیشیٹو لیے جا رہے تھے جیسے جیسے حالات خراب ہو رہے تھے۔ اس میں مجھے بھی کہا گیا تھا کہ پہلے تو ایک بار یہ بھی طے ہوا تھا کہ گاڑی یعنی ڈی سی ایم پہ علم رکھ دیں گے۔ خیر ہاتھی سنبھلا بعد میں کچھ، اب اس کو موڑنے میں تکالیف پیش آ رہی تھی۔ وہاں سے یعنی اتنا ٹائم ہو چکا تھا کہ 3:30 بجے ہم سروش ٹاکیز کے آگے تھے، اور جلوس آگے بڑھتا گیا دھیمی رفتار میں۔ اس کے بعد پولیس نے یہ انیشیٹو لیا کہ بائی لینز جو ہیں اس کو ایوائڈ کریں گے۔ پولیس کا مقصد یہ رہا کہ سواری کو اپنی منزل تک محفوظ طریقے سے پہنچا دیا جائے۔ قوم سے بار بار اپیل کی گئی کہ ماتم علم کے پیچھے رکھیے۔ کچھ لوگ ہیں جذبات بے قابو ہیں، عاشور کا دن ہے تو اس پہ کوئی سختی نہیں کر سکتے، نہ تاکید کر سکتے ہیں، اپنے اپنے عقیدے ہیں۔ کچھ لوگ سامنے بھی کیے ہیں، تو اس سے تھوڑا ہاتھی منتشر رہا۔ اور میں جہاں تک جانتا ہوں نہ یہ کوئی پری پلان تھا، نہ ہی کسی کا ارادہ تھا، نہ پولیس ڈپارٹمنٹ خود بھی چاہتا تھا کہ یہ اوائڈ کریں۔ نہیں، بالکل ہرگز نہیں، کیونکہ میں ساتھ رہ کے دیکھا ہوں کہ ٹائم ٹو ٹائم حالات کے حساب سے پولیس انیشیٹو لے رہی تھی۔ اب پولیس کا مقصد ایک ہی تھا کہ علم کا تقدس برقرار رہے اور یہ جلوس مکمل ہو۔ پیچھے کے ماتم پہ پولیس کبھی بھی کوئی آبجیکشن نہیں کی ہے، آج تک کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ سامنے کے ماتم کے لیے پولیس نے ریکویسٹ کی تھی، وہ بھی اس ہاتھی کی وجہ سے۔ کئی لوگ کی شکایت ہے کہ جو ہے نا علم کے لیے جو ہے نا سہرا نہیں چڑھا سکے، دھکی پیش نہیں کر سکے، کئی لوگوں کی شکایت ہے۔ اس سال اسے کیا بتائیں گے؟
यकीनन बहुत दुख की बात है। मैं ख़ुद भी वो दर्द महसूस करता हूँ कि साल में एक बार सवारी जिन रास्तों पे आती थी, जिन घरों पे आती थी, जिन बारगाहों पे आती थी, वो नहीं जा सकी। उसका दर्द मुझे भी एहसास है उसका, लेकिन हालात की मजबूरी ये रही। और इसमें आज मेरे हाथ एक कोर्ट का ऑर्डर लगा है, जो रेट किए हैं कोई, उस पर जजमेंट है। ऑर्डर मेरे पास है, मौजूद है अभी। उससे ये अंदाज़ा हुआ कि कोई चाहते थे कि कुतुब शाही हिसाब से ये सवारी बरामद हो और कुतुब शाही रस्म व रिवाज इसमें रहे। तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, अगर आप कुतुब शाही दौर कोट करना चाहते हैं तो ये अलम उस दौर में क़िले में रहता था, आप क्या वहाँ जुलूस निकालना पसंद करेंगे? कुतुब शाही दौर में ये सवारी क़िले में उठती थी, और जहाँ तक मेरे मालूमात है ये हैदर के अलम के नाम से बरामद होता था। अब ये हैदर का अलम, आप मेरे अपने मालूमात शायद कम हो तो आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये हैदर जो थे वो सुनने में आता है कि वो मुतवल्ली थे वहाँ के, या जो भी थे। ये आर्डर का खुलासा करिए, ऐसे ये आर्डर किसने डाला है, पिटीशन किसने डाला था, थोड़ा उसके ताल्लुक से बताइए। हम जानना चाहिए कि ये आर्डर जो है ना शिया सिविल काउंसिल की जानिब से पड़ा है, आपका क्या ख्याल है इसके अंदर? शिया सिविल काउंसिल ने हाई कोर्ट से आर्डर लिया था कि जो रूट जाती थी 28 जगह के ऊपर उसका परमिशन वगैरह भी लिया था। हाँ, नाम तो वही पढ़ा हूँ मैं, लेकिन साथ में ये बता दूँ, ये विजय सेन रेड्डी, ऑनरेबल विजय सेन रेड्डी जस्टिस जो हैं, उन्हीं का ऑर्डर है ये। वो अगर कुतुब शाही दौर फॉलो कर लें तो फिर ये अलम जो है क़िले में उठना चाहिए। अवाम की एक और भी शिकायत है कि हर साल जो है ना 3-4 साल से यही जो है ना ड्रामा चल रहा है कि मुहर्रम में हाथी को लेकर काफ़ी ड्रामे चल रही है, मगर इसी तरह के 16 रजब को इसको हाथी आता है, मगर उस तरह से जो कभी इस तरह के नहीं होते कि मुहर्रम में ही होता है ये। आखिर वजह क्या है ये मुहर्रम में होने के? मेरी अपनी स्टडी ये रही कि हाथी, बाजे, शोर, पटाखे, ये सब की उनको ट्रेनिंग होती है। खून की बो की ट्रेनिंग कोई भी जानवर को नहीं देते हैं, इसलिए कि वो हमारे पास भी एक ही जुलूस है, तो शायद वो आदी नहीं था वो बो का, यही तो सुनने में आया। वक्फ से दे चुके थे, 2 महीने पहले हाथी को पेमेंट हो चुका था, मगर हाथी जो है ना लेकर आने में ताख़ीर करके 9 मुहर्रम को लेकर आए। आखिर इसकी वजह? इसके मुकम्मल तौर पे ज़िम्मेदार है निज़ाम ट्रस्ट, निज़ाम उमूर मज़हबी, औक़ाफ़ कमेटी निज़ाम। इसलिए कि वो उनके पास कुछ रहा नहीं, मुंशीगिरी चल रही है, क्या चल रही है मेरे को नहीं मालूम है। वो बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ चुके हैं। ज़िम्मेदारी उनकी थी कि ये हाथी लाना, लेकिन के हाथी के लिए भी सियासी जो है ना जमात जो है ना वांटेडली जो है ना हाथी ट्रायल को रोकने के लिए 9 मुहर्रम को लेकर आए। मैं आपको तफसील बता रहा हूँ उसकी। पिछले 1.5 महीना पहले मैं मीरचौक पुलिस स्टेशन में उनका एप्लीकेशन देखा हूँ कि दिल्ली से कुछ नाम है, वो फीमेल हाथी है उसके लिए। तो ये दिल्ली, राजस्थान, यहाँ से पॉसिबल ही नहीं है कि हाथी 1500 किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ पे आए। हम साउथ इंडिया के हाथी ही प्रेफर करते हैं, और पॉसिबल भी यही है कि साउथ इंडिया का ही कोई हाथी हो। इसमें सियासी रशाकशी काफ़ी चल रही है। मैं ख़ास तौर पे जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनसे मौला हुसैन का वास्ता दे के बोल रहा हूँ कि कौम के किसी तकरीब को, ख़ासकर गम हुसैन को, आप हरगिज़ सियासी रंग मत दीजिए। आपको सियासी प्लेटफॉर्म काफ़ी हैं, आप वहाँ पे कर लीजिए। अगर यहाँ भी अगर पहली मुहर्रम या दूसरी मुहर्रम को आता था, अगर 6 को ट्रायल हो जाती थी तो 9-10 के दिन, आशूरे के दिन ये नहीं होता था हाथी का। इस ताल्लुक से क्या बताइए, ट्रायल नहीं लेने की वजह क्या है?
या वांटेडली हाथी नहीं आ सका या सियासी दबाव की वजह से 9 मुहर्रम को लेकर आया? जी नहीं, पुलिस अलाउ ही नहीं कर सकती थी। दिल्ली और जयपुर यानी 1500 किलोमीटर के दूर से हाथी लाना ये मुमकिन नहीं था, और पुलिस उसको रिफ्यूज़ की है कि वहाँ के हाथी को हम परमिशन नहीं दे सकते। पहले तो बताया जा रहा था 29 जिले या पहली या दूसरी मुहर्रम तक के जो है ना हाथी हैदराबाद में आ जाएंगे बोल के बताया। अगर वो मुमकिन होता कि दिल्ली या राजस्थान से, तो ये सब मुमकिन था। अब हालात ये हो गए कि 29 ज़िलहिज को पता चल रहा है कि ये मुमकिनात में नहीं है कि दिल्ली से या राजस्थान से हाथी लाए। तो वो जा कर के उसके बाद से जो कांटेक्ट शुरू हुए हैं, MLC साहब उसमें काफ़ी मसरूफ़ रहे। वो अपने तौर पे गए और 5-6 दिन हमारे शहर से भी दूर रहे आज़ादारी से। वो साउथ इंडिया में ढूंढे, उसके बाद पता चला कि कर्नाटका में टुमकुर डिस्ट्रिक्ट से ये हाथी की बात हुई। उसके बाद वो सारे NOCs वहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की गवर्नमेंट के एक्सचेंज हुए। उसके बाद ये हाथी पहुँचने तक 9 मुहर्रम हो चुकी थी, तो ट्रायल का अब कोई सवाल बाकी नहीं रहा था। उसके बाद ये लेके निकले हैं, तो सीधे 10 मुहर्रम के दिन ही ये हाथी अवेलेबल था रेस्ट के बाद कि वो जुलूस के लिए निकल सके। तो उनकी शिकायतें थी सेरा वगैरह नहीं चढ़ाए, तो इसके ज़िम्मेदार कौन होंगे हाथी के? इसके ज़िम्मेदार हालात हैं और कुछ भी नहीं है। क्या पहली मुहर्रम तक हाथी आ जाना चाहिए था या नहीं? 9 के दिन ही वाकई में टाइम बराबर उसके ऊपर आया। देखिए, अगर पहले से ये निज़ाम ट्रस्ट कोशिश करता तो साउथ इंडिया का हाथी ऑन टाइम रह सकता था। ये लोग दिल्ली राजस्थान जो ढूंढे हैं, और आपको ये बता दूं अब इनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा। ये निज़ाम ट्रस्ट जो है अपना ज़िम्मेदारियों से पल्ला झाड़ के अपने ऑफिस में बैठे हैं, इनको कोई अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं है। अब इसमें बात आगे बढ़ेंगी तो मैं सीधे सीधे अल्फाज तल्ख होंगे, उसके लिए मैं माजरत चाहते हुए ये बात बोलता हूँ कि निज़ाम की जो तौलियत में आशुर खाने चल रहे हैं, तो सबसे पहले कोई मेरे को ये साबित कर दे कि निज़ाम ने ज़ाती पैसे से कोई आशुर खाना बनाया हो। बात ये है कि अगर KCR साहब या रेवंत रेड्डी साहब या चंद्राबाबू नायडू साहब हमारी जमात की नुमाइंदगी पे कहीं शेड दला रहे हैं, तो क्या ये लोग मुतवल्ली हो जा सकते हो बारगाह के? नामुमकिन सी बात है। तो ये डरा के धमका के लोगों से अपनी तौलियत लिए हैं। ना इनका तबरुक है, ना इनका चढ़ावा है बीबी के अलम पे, मगर इजारादारी अपने पास रखे हुए हैं। और जो नाहल हैं, सबसे पहले निज़ाम ट्रस्ट का पीछा उठाना चाहिए, औकाफ कमेटी का पीछा उठाना चाहिए। हम ज़ाती तौर पे, मैं ख़ुद भी उसमें केस डालने वाला हूँ इंशाअल्लाह बहुत जल्द। और ऑलरेडी इनके ऊपर हमारे अपने कोशिशों से कौम में आज तक कभी ऐसी इंक्वायरी नहीं बैठी जो औकाफ कमेटी पे बैठी हुई है, निज़ाम ट्रस्ट पे बैठी हुई है। CBI इसकी इंक्वायरी कर रहा है कि इन्हों कहाँ के आशुर खाने और ज़मीन बेचे, और उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैं दे सकता हूँ। और ऐसे लोगों के हाथ में आशुर खानों की तौलियत है। यानी कि हाथी की जिम्मेदारी जो है ना इनके निज़ाम ट्रस्ट के ऊपर ही है। ज़िम्मेदार तो उन्हों ही है। वो जितने नामा सुनते आप, वो फ़तेह निशान क्या क्या थे हाथियाँ, ये सब जो है वहीं से तो आते थे। और ये करते क्या हैं अलावे में? ये करते कि आप तो लाइट चुन्ना पानी के भी खर्चे इनको नहीं रहे, मगर मुतवल्ली बन के बैठे हुए हैं। इन्हों करे क्या? कोई सवाल करो इनसे, किस आशुर खाने में आप क्या करें, ज़रा हिसाब लीजिए। अकाउंटेबिलिटी तो हर किसी की होनी चाहिए ना। वो MLC साहब अपने असर रसूखात लगा के वो हाथी को यहाँ तक पहुँचा दिए, सवारी निकली, और जिसका मैं किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आता,
میں بالکل غیر جانبدار بات کر رہا ہوں. وہ جلوس میں میں خود موجود تھا اور پولیس آفیسرز کے بیچ میں تھا. سارے ڈیسیشن میرے سامنے لیے جا رہے تھے اور ٹائم ٹو ٹائم پولیس حالات کے حساب سے، پولیس پہ بھی بلیم ہم اس لیے نہیں کر سکتے. پولیس کو سب سے پہلے جو مقصد تھا وہ علم کا تقدس اور جلوس منزل تک پہنچے. پولیس بس اسی پہ کام کر رہی تھی، کیونکہ پولیس کو یہ اندیشہ تھا کہ ہاتھی اگر گڑبڑ کر دے، اسٹیمپیڈ ہو جائے، کوئی کچلنے میں آ جائے، اس کے بعد وہ شہزادی کا کرم ہے کہ وہ ہوا نہیں، اور جس کی سواری ہے وہی حفاظت کرتے ہیں اس کی. اگر ایسی کوئی حرکت ہوتی تو یہ لائف ٹائم کے لیے ہاتھی کی سواری بینڈ ہو جاتی تھی. شیعہ قوم میں جو افواہیں پھیل رہے ہیں ہاتھی کو لے کر، اس کے تعلق سے بتائیے کیا ہے؟ مثلا میں ابھی سارا سب کچھ کلیئر کیا ہوں کہ اس کے ذمہ دار کون تھے، کیا ہے. پولیس ٹائم ٹو ٹائم اپنے فیصلے لے رہی تھی. میں سب کے بیچ میں تھا، لوگ دیکھے بھی ہوں گے شاید میرے کو. ہاں، کچھ دور آنے کے بعد جیسے ہی ایرانی گلی، زہرا نگر اور ماتم کدہ لینز جو ہیں، یہ اس ایریوں کو کراس کرنے کے بعد میں اپنے طور پہ آفیسرز کو یہ بولا کہ ہمارے پاس وی آئی پی کلچر اگر لاگو ہوا تو اس کے نتیجے برے ہوں گے. اسی وجہ سے وہ پرانی حویلی میں پرنس کوئی کھڑے ہوئے تھے، وہ کیا ہے کنگال پرنس میرے کو نہیں معلوم ہے. وہ کورٹ میں ڈاگ فائٹ چل رہی ہے ان کی، ایک دوسرے پہ 3-4 ہو گئے اب تو پرنس صاحب. ایک افریقہ سے آ رہا، ایک لندن سے آ رہا، ایک وہ امریکہ سے آ رہا، کہیں کہاں سے ہی آگے یہاں لڑ رہے ہیں. تو یہ پورے جمع تھے وہاں پہ پرانی حویلی پہ. تو میرا بولنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا مومن ایرانی گلی کا، ہمارا ماتمدار جو بھی ہے، زہرا نگر ہو، ایرانی گلی ہو یا ماتم کدہ ہو، جب آپ اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں تو پھر اب کسی کو کوئی انفلوئنس میں آپ نہیں آ سکتے، چاہے وہ پرنس ہو، کنگ ہو، کوئی بھی ہو. ہندوستان آزاد ہو کے 78 سال ہو گئے. اب کوئی یہاں پہ شاہی نہیں رہی. یہ ڈیموکریسی ہے، ہر کسی کو فنڈامنٹل رائٹ ہے اپنے اسی حساب سے بات کرنا چاہیے. تو ہم یہ کلچر کو پروموٹ نہیں کرتے اور نہیں ہوئے. میں آپ کو یہ بھی بتا دے رہا ہوں، ایسا کوئی کلچر پروموٹ نہیں ہوا کہ وی آئی پی انفلوئنس ہے، وہ پرنس ہے، وہ نظام ہے، وہ ہے. پولیس کسی کے بھی انفلوئنس میں نہیں آئی اور اپنے راستے سے بیچ سے علم نکل گیا. اب سننے میں آیا کہ کوئی کسی کو بلیم کر رہا ہے، کوئی کسی کو بلیم کر رہا ہے. وہ خیر ان کے اپنے مس انفارمیشن ہے، غلط فہمی ہے، وہ کیا ہے مولا حسین جانے. میں تھا، اس جلوس کا حصہ تھا اور شروع سے آخر تک تھا. علم جب بیت الحزن پہنچا، چادر گھاٹ، وہاں تک تھا. تو اس لیے یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حالات کی بنا پہ ایسے کچھ فیصلے لیے گئے اور میں اپنے جو بھی وہ کورٹ میں کیس ڈالے ہیں کہ وہ رولز فالو کریے، یہ رولز فالو کریے، وہ نظام کے فالو کریے یا قطب شاہی فالو کریے، اس کی ریالٹی، اس کی حقیقت میں اگر چلے جائیں گے تو یہ جلوس قلعے میں نکالنا چاہیے تھا. قطب شاہی دور میں یہاں پہ کبھی کوئی جلوس نہیں نکلا تھا. آبادی نہیں تھی تو جلوس کہاں سے نکلتا. اور آپ نظام کے فرمانوں کی بےخوفی کی باتیں کر رہے ہیں لوگ کہ وہ فرمان ہے، وہ ہے. نظام کون؟ جس دور میں آپ کو سینے پہ ہاتھ رکھنے کی اجازت نہیں تھی، اس دور کو کوٹ کرنا چاہتے کیا؟ یہ ایویڈنس ہے، تاریخ پڑھ کے دیکھیے. آپ کو سینے پہ ہاتھ رکھنے پہ ممانعت تھی نظام کے دور میں. آپ ان کی اگر بات کریں گے تو پھر کیا اس انداز میں جانا چاہیں گے؟ آج ہم کو آزادی ہے، دل کھول کے غم مناتے ہیں، دل کھول کے ماتم ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. ہاں، پولیس کو
میں یہ بھی گواہ ہوں کہ ہمارا تو اپنا عقیدہ ہے، ہم فاقے رہتے ہیں، سب کچھ ہے. کوئی آفیسر کھانے کے لیے بھی نہیں رکا، اسکپ نہیں ہوئے کوئی آفیسر وہاں سے. اپنا لنچ بھی ان کو نہیں ملا. اور پولیس ایک ہی مقصد سے کام کر رہی تھی کہ علم کا تقدس برقرار رہے اور یہ مکمل ہو جلوس. اس میں جو ان کی پریورٹیز ہے آپ اس کو سمجھیے. یقیناً بڑے دکھ کی بات ہے. اگر میں خود بھی، میرے اپنے بھائی کا گھر بھی زہرا نگر میں ہے، میں جانتا ہوں اس میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، میں محسوس کرتا ہوں بات کو. لوگ بڑے انتظار میں، سب کچھ ماتم کے انتظار میں، سب کچھ اپنے یعنی بلیڈ، خم، سب کچھ تیار تھے ان کے پاس، اور سواری سامنے سے گزر گئی. بڑی تکلیف دہ بات ہے، میں محسوس کر رہا ہوں بات. مگر جو ہوا اس کے بارے میں میرا خلاصہ کرنا ضروری تھا. کہ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ عزاداری کے قریب اگر سیاست نہ آئے تو یہ عزاداری محفوظ ہے. ایسا کوئی کام مت کریے جس کا اثر قوم پہ ہو، عزاداری پہ ہو. آپ کبھی معاف نہیں ہوں گے ایسی کوئی حرکت پہ. آنے والی نسلیں تک اس کو یاد رکھیں گی. عزاداری بہت محفوظ ہاتھوں سے یہاں تک پہنچی ہے. اتنے بینڈ، اتنے پورا شوق دور دیکھنے کے بعد بھی ہم آزادی کے ساتھ آج اپنی گریہ وزاری ماتم برپا کرتے ہیں. یہ وقت کے امام اس کے محافظ ہیں اور یہ محفوظ رہے گی. لیکن اپنے سیاسی روٹی سیکنے کے لیے یہ میدان صحیح نہیں ہے. آپ لوگ ہرگز اپنی رساکشی اپنے پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ لے کے جائیے. یہ ہماری مجلسیں، ہماری عزاداری، اس میں ہرگز آپ کو موضوع نہیں دیتا کہ یہاں آ کے سیاست کریے، چاہے کسی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی بھی ہو. میں بار بار یہ بولوں گا، اور دیکھ رہا ہوں کہ کافی انفلوئنس بڑھتے جا رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا. وہ کسی بھی صورت، مرکزی انجمن ماتمی گروہان کسی بھی صورت میں ایکسیپٹ نہیں کرنے والی ہے. نہ قوم کا کوئی بچہ بھی اس کو قبول نہیں کرنے والا ہے. آپ سوچ کے دیکھیے. میں ایم ایل سی صاحب کو اس لیے کہ وہ ہمارے بیچ سے ہماری قوم کے ہیں، آگے بڑھے، اپنی ذمہ داری نبھائے، جو کرے. مگر اس کو پولیٹیسائز اگر میں پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو مناسب نہیں ہے. ہاں، فخر کی بات ہے کہ ہمارے بیچ میں سے کوئی ایم ایل سی ہیں. اچھی بات ہے کہ ہماری آواز ہے. اور دوسرے بھی، کوئی بھی کسی بھی جماعت سے ہو، کوئی شخص ہو، اس کی ہم تائید کرتے ہیں ہمارے کسی بھی آدمی کے لیے. باقی ایک اسٹیٹمنٹ ایم ایل اے صاحب کا سننے میں آیا تھا ایک دن 2 دن پہلے کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی زیر نگرانی کل جلوس برآمد ہوگا. یہ ہم کو ہرگز قبول نہیں ہے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہمارے جلوس کی قیادت یا نگرانی نہیں کر سکتی، ہرگز نہیں کر سکتی. ہم قبول ہی نہیں کرنے والے ہیں. اور یہ میرے اپنی بات نہیں ہے، میرا مرکز ہے، میری قوم ہے. ہم ہرگز قبول نہیں کر سکتے. ہاں، پرسنل ایفرٹ سے میں شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ایم ایل سی صاحب ہیں، وہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی سے وابستہ ہیں، لیکن ان کی اپنی، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ 5-6 دن ایسے پہلے عشرے کے مجالس، عاشوخانے، زیارتیں سب چھوڑ کے کوئی جا کے ہاتھی کے انتظام میں مشغول ہیں. اور وہ کامیابی کے ساتھ ہاتھی لے کے حیدرآباد پہنچتے ہیں اور سواری الحمدللہ برآمد ہوتی ہے ہاتھی پر. تو ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ بہت اچھا کام کیے آپ. شہزادی آپ کو اجر دیں اس کا، آپ کی خدمت کو قبول کریں. لیکن کوئی کورٹ کو آج کل ایک رواج بنتے جا رہا ہے کہ بات کرے کہ کوئی بھی کسی کے بھی خلاف رٹ ڈال دیا. یہ کیا بات ہے؟ آپ اپنے مذہب کا فیصلے
عدالت میں جا کے رجوع کریں گے، وہاں سے فیصلے لیں گے اپنے مذہب کے، اپنے عقیدوں کے۔ ارے دوسرے کئی میدان ہیں بھائی، آپ جائیے اپنی پولیٹیکل میجرمنٹ، اپنی ہائٹ ایلیویٹ کر لئیے، آپ کو کیا کرنا ہے۔ عزاداری ہرگز نہیں ہے، قوم بالکل نہیں ہے اس کے لیے تیار۔ آپ بالکل ہی اس سے اجتناب کریں، ہرگز جو ہے آپ اس کو پولیٹیسائز مت کریے، اور نہ اس کو جوڈیشل پیرامیٹرز میں لے کے جائیے۔ آپ اگر جا کے کسی پہ ریٹ کرتے ہیں تو آپ ان پہ پرسنل کر لیجئے، کسی سے اگر آپ کا تنازع ہے تو آپ ان پہ پرسنل کر لیجئے۔ ہاں کل کوئی جا کے اربعین کے جلوس پہ کوئی ریٹ کریں گے، کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے یہ کہ آپ مجلس اور ماتم پہ جو ہے آپ ریٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہرگز برداشت ہونے والی بات نہیں ہے۔ اور میری دعا ہے آخر میں کہ امام زمانہ ہر کسی کی عزاداری کو قبول کرے۔ یقیناً اس کا اجر آپ کو وقت کے امام کے پاس سے ملے گا ضرور۔ آپ کی عزاداری کو قبول کریں، آپ کے تمام پریشانیاں مشکلات کو دور کریں، اور ہمارے عقیدوں میں صحیح عقیدوں کو اضافت عطا کرے۔ اس وقت شدید ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی محافظ ہم اپنے امام کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کریے۔ شکریہ، خدا حافظ۔